نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام رواه الامام الهمام الترمذي في جامعه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز دوستو، آج 27 اگست 2021 محرم الحرام کا تیسرا جمعہ اپنی آب و تاب سے جاری ہے۔ میرے دوستو، میں نے شہدائے کربلا رضی اللہ عنہ اجمعین کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ اسلام کی وہ جنگ ہے جو شہادت کے بعد جیتی گئی ہے، جہاں ظلم اور تشدد کے پہاڑ کھڑے کیے گئے اور اس ظلم کی تاریخ کو اتنا دہرایا گیا کہ رہتی دنیا تک اس جیسی مثال نہیں ملے گی۔ میں اس کو جنگ سے زیادہ ظلم سے اس لیے تعبیر کرتا ہوں کہ اگر جنگ ہوتی تو شیر خوار بچے نہ جاتے، یہاں شیر خوار بچے ہیں، ساتھ ہیں، اور ان کو بھی نیزے کی انیوں پہ چڑھا دیا جائے تو یہ ایک ظلم کی داستان رقم ہوئی ہے، اسے جنگ سے تعبیر کرنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشن گوئی حضور پاک کو مل چکی تھی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ راویہ ہیں، مشکات شریف جلد نمبر 2 میں روایت موجود ہے۔ وہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں مجھے ایک شیشے کی بوتل عطا فرمائی تھی جس میں مٹی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے جبرائیل نے آ کر یہ شیشے کی بوتل دی ہے اور یہ اس علاقے کی خاک ہے جس جگہ میرے اس نواسے حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی یہ بات معلوم تھی۔ مجمع الزوائد میں امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت ذکر فرمائی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفین کی جنگ پر جا رہے تھے، راستے سے دریائے فرات کے قریب سے گزرے تو اپنے ایک ساتھی کو بلا کر اس دریا کا منظر دکھا کر فرمایا کہ اس کے ارد گرد میرے بیٹے پر ظلم اور تشدد کی تاریخ رقم ہوگی۔ میری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی، یہ بات طے تھی کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے ہاں جانا ہے اس طرح مظلومیت کی حالت میں۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کون سے خناس ہاتھ ہوں گے، وہ کون سے بدنما داغ کس بدنما بد نصیب چہرے پہ لگیں گے، وہ کوفیوں نے ابن زیاد کی قیادت میں یزید کے دور میں اپنے ماتھوں پر سجا لیا تھا۔ میرے دوستو، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے کوفہ بلانے پر آئے تھے کہ کوفہ کے لوگوں نے انہیں خود طلب کیا تھا کہ آپ آئیں، آپ آ کر ہماری دینی رہنمائی کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جب گئے تھے تو یہ کوفی ایک گورنر کی تبدیلی سے فوراً اپنے وعدے کیے ہوئے پلٹ بیٹھے۔ حضرت حسین جب مکہ مکرمہ آئے اور ابن زیاد کی فوج نے راستہ روکا تو حضرت حسین نے وہ خطوں کی بوریاں الٹ کے سامنے رکھ دیں کہ آپ لوگوں نے مجھے بلایا تھا، میں تو آپ کے بلانے پر آیا ہوں، اگر آپ کو بلانا میرا گوارا نہیں ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ بتائیں یہ حال ہو جسے آج دنیا واقعہ کربلا کے نام سے یاد کرتی ہے، تو کس منہ سے یہ کل قیامت میں اللہ کے دربار میں آئیں گے لوگ؟ ان لوگوں میں صرف ایک بندے کی آنکھ میں حیا تھا جس کا نام حر ہے۔ یہ شروع میں تو
ابن زیاد کی فوج کا کوفیوں کی طرف سے کمانڈر بن کے آیا تھا جس نے حضرت حسین کا راستہ روکا تھا، لیکن 10 محرم سے پہلے جب اس نے حالات اور چہرے بدلتے دیکھے نا تو اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر حضرت حسین کے لشکر میں آ کر کہا کہ اے حسین ابن علی مجھے معاف کرنا، مجھے نہیں پتہ تھا یہ اس ظلم اور تشدد پہ اتر آئیں گے، میں نے تو سمجھا بات مذاکرات کی حد تک جائے گی، کوئی گفت و شنید کی حد تک معاملہ جائے گا، کوئی ٹیبل ٹاک کی حد تک جائے گا، ان ظالموں نے تو اپنے ماتھے پر قتل کی کالک ملنی ہے، مجھے نہیں پتہ تھا۔ جب تک حر شہید نہیں ہوا نا حضرت حسین کے دفاع میں اس بندے نے اپنی جان تک وار دی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے افراد ہیں یہاں؟ یہ 72 لوگ ہیں، ان 72 لوگوں میں 21 افراد اہل بیت ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خاندان ہے، اور باقی جو حضرات 51 ہیں وہ ان کے مدد نصرت کرنے والے دوست احباب اور ساتھی ہیں۔ 72 لوگوں میں جو 21 اہل بیت ہیں نا ان میں 9 حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، 2 حضرت حسین کے بیٹے ہیں، 2 حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، 2 حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے ہیں اور 2 بھائی ہیں، اور 2 حضرت حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے ہیں جو حضرت حسین اور حضرت امام حسن کے بھانجے لگتے ہیں۔ یہ کل ملا کر تقریباً اہل بیت کے افراد 21 بنتے ہیں۔ جو حضرت علی المرتضیٰ کی اولادیں ہیں نا، حضرت علی المرتضیٰ کے 18 بیٹوں کے نام آتے ہیں، کثرت سے شادیاں تھیں تو اولاد بھی زیادہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت عمر کے دور میں پیدا ہوا، تو حضرت ابوبکر کو حضرت علی کے ساتھ ایک تعلق میں زندگی گزری تھی، تو حضرت علی نے اپنے اس بیٹے کا نام اپنے دوست حضرت ابوبکر کے نام پہ رکھا تھا۔ یہ حضرت علی کی بیوی لیلا کا بیٹا ہے، اولاد علی ہے، حضرت حسن اور حسین کا باپ شریک بھائی ہے، اور اس کا نام ابوبکر ابن علی ہے۔ یہ میدان کربلا کے 72 شہداء میں ایک شہید ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے ایک بیٹے کا نام حضرت عمر کے نام پہ تھا، اس کا نام عمر ابن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں اور حضرت امام حسین کی حفاظت میں شہید ہوئے ہیں۔ ایک بیٹے کا نام عثمان ابن علی ہے، اور یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ کے نام پہ حضرت علی نے رکھا تھا، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں اور 72 تنوں میں داخل ہیں۔ حضرت علی کے 3 بیٹے، ایک بیٹے کا نام محمد الاوسط ابن علی ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا ہے، یہ بھی میدان کربلا کا شہید ہے۔ 5ویں نمبر پہ حضرت علی کے بیٹے کا نام عبداللہ بن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ جعفر بن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ 7ویں نمبر پہ عبید اللہ بن علی ہے، یہ بھی میدان کربلا کے حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا شہید ہے۔ اور 8ویں نمبر پہ غازی عباس علمدار ابن علی، یہ بھی حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ اور 9ویں نمبر پہ امام عالی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ میں، یہ بھی میدان کربلا کے شہید ہیں۔ یہ 9 اولادیں ہیں حضرت علی المرتضیٰ کی جو میدان کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ اگر ظالم ابن زیاد ہے نا، اس نے ظلم کیا ہے، تو ظالم یہ اسپیکر والا بھی ہے جو حضرت علی کے خاندان کا تعارف نہیں کراتا، جو یہاں ذبح ہوا ہے۔ یہ ان بچوں کے نام نہیں بتائے جاتے جو حضرت علی کے بیٹے ہیں، یہ حضرت حسین کے بھائی ہیں، ان کی رگوں میں بھی علی المرتضیٰ کا خون دوڑتا ہے، انہیں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ میں ایک ہی بات سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بچے ہیں حضرت علی کے، یہ وہ بھائی ہیں حضرت امام حسین کے، جن کے نام حضرت علی نے محبت میں صحابہ کرام کے ناموں پر رکھے تھے۔ اگر 72 تنوں میں ایک ایک تن کا نام لے کر بتایا جائے تو لوگ کہیں گے یار حضرت علی میں اور صحابہ میں تو پیار تھا، اسی وجہ سے حضرت علی نے اپنے بچوں کے نام اپنے دوستوں والے رکھے، تو وہ کلی کھل جائے گی، راز کھل جائے گا، عقیدے پر حرف آئے گا، دبے ہوئے معاملات واضح ہوں گے۔ اسی لیے لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، کہتے جی کربلا کا مارکا ہوا، 72 شہید ہو گئے، امام حسین رضی اللہ عنہ ان کے بڑے تھے۔ تو بھائی 72 لوگ تھے، ان کے نامینیشن کی بات تو کریں، انٹروڈکشن تو بتائیں، تعارف تو بتائیں۔ یہ 9 بیٹے حضرت علی کے، ان ناموں کو نکال لینا، 72 تن پیچھے پورے ہو کے نہیں رہتے۔ دنیا کی کسی کتاب میں ان شہداء کے نام لے لیں، وہ ہماری کتابیں ہوں یا ہمارے مخالفین کی کتابیں ہوں،
یہ حضرت علی المرتضیٰ کی اولادوں کے نام ملیں گے جو میدان کربلا میں اپنے بھائی حضرت امام حسین کی قیادت میں شہید ہوئے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اچھا یہاں ایک بات میں اور کرتا ہوں، یہ جو محمد الاوسط ابن علی حضرت علی کا بیٹا ہے نا، یہ میدان کربلا کا پہلا شہید ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ بیٹا کون ہے؟ یہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، یہ حضرت امامہ سے۔ حضرت امامہ حضرت علی المرتضیٰ کی ترتیب کے اعتبار سے تیسری بیوی ہے۔ یہ امامہ کون ہے؟ یہ امامہ وہ عورت ہے جو حضرت فاطمہ کی سگی بھانجی ہے۔ میں ایک بار پھر رشتہ دوہرا رہا ہوں، حضرت فاطمہ کی سگی بھانجی ہے، حضرت امام حسن امام حسین کی خالہ زاد بہن ہے، جسے ہم کہتے ہیں مسات ہے۔ ان سے شادی حضرت علی کی کیسے ہوئی تھی؟ خالہ اور بھانجی کو ایک وقت میں نکاح کے اندر تو جمع نہیں کیا جا سکتا، لیکن خالہ کی وفات کے بعد بھانجی سے یا بھانجی کی وفات کے بعد خالہ سے نکاح جائز ہے۔ جیسے دو بہنوں کو ایک وقت میں ایک بندہ نکاح میں جمع نہیں کر سکتا، لیکن وفات کے بعد تو سالی سے نکاح ہو سکتا ہے نا۔ تو خالہ اور بھانجی کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب وفات پا رہی تھی تو حضرت علی المرتضیٰ کو وصیت فرمائی تھی کہ علی آپ نے اگر شادی کرنی ہے اور یقیناً کرنی ہے اپنے بچوں کی دیکھ بھال کے لیے، تو میں آپ کو ایک رشتہ تجویز کر کے جا رہی ہوں۔ میری بھانجی، میری بڑی بہن زینب کی بڑی بیٹی امامہ بنت ابی العاص سے نکاح کر لینا، اس میں آپ کو میری والی شفقت میرے بچوں کے لیے ملے گی۔ حضرت فاطمہ نے ان کی تربیت کی تھی، تو حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت اماں فاطمہ کے بعد جو نکاح کیا وہ حضرت امامہ سے کیا ہے، اور امامہ سے جو بیٹا پیدا ہوا اس کا نام ہے محمد الاوسط۔ یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، حضرت فاطمہ کی بڑی بھانجی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ 4 بہنیں ہیں نا، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن۔ تو یہ حضرت زینب کی بیٹی ہے، یہ بھی رسول اللہ کی نواسی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ صرف نواسوں کے والد نہیں ہیں کہ حضور کے نواسوں کے والد ہیں، یہ حضور پاک کی نواسی کے شوہر بھی ہیں۔ تو اس سے جو حضرت علی کا بیٹا پیدا ہوا ہے وہ کربلا کا پہلا شہید ہے، محمد الاوسط ابن علی۔ یہ 72 تنوں میں شامل ہے۔ اس کا تعارف کرائیں گے نا تو لوگ پوچھیں گے اماں فاطمہ سے اولاد تو حضرت علی کی نہیں ہے، تو کہیں گے جی ہاں یہ امامہ سے ہے۔ بھئی امامہ کون ہے؟ کہا جائے گا اماں فاطمہ کی بھانجی ہے۔ اور اگر یہ بات کھل گئی کہ حضرت اماں فاطمہ الزہرا کی بھانجی ہے تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ اماں فاطمہ 4 بہنیں تھیں۔ یہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے کہ حضور پاک کی ایک بیٹی تھی، یہ جو راگ الاپا جاتا ہے دنیا میں گمراہ کن نظریہ پیش کرنے کے لیے کہ اماں فاطمہ یہ ایک ہی حضور پاک کی بیٹی تھی، اگر 72 تنوں میں پہلے کربلا کے شہید کا نام، مقام، تعارف، علامت، نشانی بتا دی جائے تو پھر حضرت فاطمہ کی بہنیں ثابت ہوں گی اور یہ جھوٹا عقیدہ پاش ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے صرف حضرت حسین کا نام لیں گے یا زیادہ سے زیادہ غازی عباس علمدار کا نام لیں گے رضی اللہ عنہما، باقی حضرت علی کے کسی بیٹے کا نام میدان کربلا کے شہید ہونے کے باوجود نہیں لیا جاتا۔ ہم ایک جملہ کہتے ہیں، ہم اہل السنت والجماعت ایک بات کہتے ہیں کہ بھئی پورا دین بیان کرنے اور ماننے میں کامیابی ہے، ادھورے دین میں نہیں ہے۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، ایک بندہ اپنے والد کی پوری عزت نہ کرے، وہ بیٹا ماں باپ کا فرما بردار ہو سکتا ہے؟ وہ ماں باپ کو گالیاں دے، ہم اسے فرما بردار بیٹا تصور کر لیں گے؟ بولیے کیسے فرما بردار ہے؟ بھئی پوری عزت کرے گا تو فرما بردار بیٹا۔ ابھی ہم نے جمعہ کی رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعت امام کے پیچھے، 2 فرض پورے کے پورے، ایک بندہ دوسری رکعت کو چھوڑ کے بھاگ جائے، آپ کہیں گے اس نے نماز پوری پڑھی ہے؟ بتائیے کیوں نہیں کہیں گے؟ میں پوری نہیں کی تو بھئی آپ بھی 72 شہداء جو ہیں میدان کربلا کے وہ پورے کیوں نہیں بتاتے؟ دین کی ادھوری بات کیوں بتا رہے ہیں؟ 72 شہداء کو بتائیں تو پھر بات کھلے گی واضح۔ میں اسی لیے تو شروع میں کہا کہ ابن زیاد اور کوفی ظالم یزید کا دور حکومت ظالم دور حکومت ہے، تو وہ بندہ بھی ظالم ہے جو اس واقعے کو بیان نہیں کرتا۔ اس نے ان کا مقام گرانے کے لیے ان کو قتل کیا تھا، نعوذ باللہ، ناکام کوشش کی تھی، اور یہ ان کا نام گرانے کے لیے بیان نہیں کرتا۔ اور آگے چلے، 9 بیٹے حضرت علی کے، آؤ میں 21 افراد اہل بیت کے بتا رہا ہوں آپ کو۔
حضرت امام حسن کے 2 بیٹے ہیں، ایک روایت میں 3 بیٹے ہیں، یہ تینوں اپنے چاچو حضرت امام حسین سمیت باقی سب چاچوؤں کے ساتھ میدان کربلا کے شہید ہیں۔ حضرت حسین اپنے بھتیجوں کے ساتھ گئے ہیں۔ امام حسن کے بیٹے تو کئی تھے، یہ کون بیٹے ہیں ذرا ان کا نام لیں۔ میدان کربلا کے شہیدوں کو دیکھیں نا تو ان میں پہلے بچے کا نام ہے قاسم بن حسن، امام حسن کے بیٹے، اور ایک کا نام ہے محمد بن حسن، اور دل پہ ہاتھ ہو تو امام حسن کے تیسرے بیٹے کا نام ہے ابو بکر ابن حسن۔ یہ ابو بکر ابن حسن حضرت امام حسن کا بیٹا، حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا اور حضرت حسین کا بھتیجا ہے رضی اللہ عنہ۔ یار ابو بکر ابن حسن بھی تو اپنے چاچو کے دفاع کرتے ہوئے اپنی جان اپنے چاچے پر فدا کی ہے، اس نے بھی تو اللہ کے نام پہ گردن کٹوائی ہے، یہ بھی تو 72 تنوں میں شامل ہیں۔ کیا یہ اولاد علی نہیں ہے؟ اس کی رگوں میں امام حسن اور حضرت علی کا خون نہیں دوڑتا؟ یہ کم ظلم ہے کہ ہم اس کا تعارف نہ کرائیں، اس کی بات نہ بتائیں۔ وجہ حضرت علی کو حضرت ابو بکر سے اتنا پیار تھا، اپنے بیٹے کا نام بھی ابو بکر ابن علی رکھا، اور اپنے پوتے کے نام پہ جب امام حسن نے مشورہ کیا تو فرمایا بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر ابن حسن رکھ لو۔ یہ کیوں نہیں بتایا جاتا؟ اچھا اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں، میرا جملہ ضائع نہ ہونے دینا، کان کے راستوں سے دل تک اس کو جگہ دینا۔ مجھے ایمان سے بتائیے، آپ پڑھا لکھے لوگ ہیں، آپ سمجھنے والے ہیں، برائی اچھائی کو سمجھتے ہیں، جانچ ہے آپ میں، جس گھر کے صحن میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، جس گھر کے آنگن اور حویلی میں ابو بکر، عمر، عثمان نام کے بچے کھیلتے ہوں، یہ پھول کھلتے ہوں یہاں، وہ گھر سنیوں کا ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ وہ گھر اہل و سنت کا ہوتا ہے۔ یہ تو کھلی کھلی بات ہے نا۔ ہم جیسے اہل بیت کی قدردان ہیں، ویسے صحابہ کرام کو بھی ہم اپنا ایمان کا محور اور معیار سمجھتے ہیں۔ ہمارا اعلان ہے کہ اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین، ایمان ما محبت آل محمد، کہ ہمارا اسلام ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی اطاعت کا نام ہے، اور ہمارا ایمان حضور پاک کی آل سے پیار کرنے کا نام ہے۔ جب ہمارا یہ اعلان ہے تو جب ہمارے گھروں میں حسن اور حسین نام پائے جاتے ہیں، علی اور فاطمہ کے نام ملتے ہیں، ہمارے گھروں میں جعفر اور ام کلثوم اور رقیہ کے نام ملتے ہیں، عائشہ اور خدیجہ کا نام ملتا ہے، وہیں ہمارے گھروں میں ابو بکر، عمر اور عثمان کے نام بھی ملتے ہیں۔ تو حضرت علی کے گھر میں، امام حسن کے آنگن میں نام کے بچے جو کھیل رہے ہیں وہ ابو بکر، عمر، عثمان ہیں، تو اگر یہ بتا دیا جائے تو حضرت علی کا گھر اہل سنت کا گھر شمار ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی کپڑا ڈالو، پردہ ڈالو، بات پوری نہیں کرنی، ہاں جی ظلم ہوا، جی ظلم ہوا، میں مانتا ہوں ظلم ہوا، لیکن ظلم تو بھی کر رہا ہے نا، بات آدھی کر رہا ہے، بات تجھے بھی تو پوری کرنی چاہیے۔ آپ ایمان سے مجھے بتائیے، آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ نے بڑے دفعہ میدان کربلا کے واقعات سنے ہوں گے، ٹی وی تک بھی سنے ہوں گے، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، میں پورے ملک میں اس دفعہ محرم میں گھوم کے یہ بیان کر رہا ہوں جو آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ جو میرے سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ احباب ہیں وہ جانتے ہیں، میں نے ایک ایک جگہ برسر چوک، برسر ممبر کہا ہے کہ یہ اولادیں حضرت علی کی نہ ہوں، یہ میدان کربلا کے شہید نہ ہوں، یہ 72 تنوں میں شامل نہ ہوں، سپریم کورٹ آف دا پاکستان میں میرے خلاف رٹ کر کے مجھے سزا دلوائی جائے، اور اگر میں ثابت نہ کروں جو چور کی سزا وہ ہمیں دے دیں، ہم بھویں کٹا کے تمہاری گھر کی نوکری قبول کریں گے۔ لیکن یہ نام میدان کربلا کے ہیں، مجاہدین کربلا کے ہیں، شہدائے کربلا کے ہیں، 72 تنوں میں نام شامل ہیں، علی المرتضیٰ کی اولادوں کے نام شامل ہیں، تو پھر کیوں نہیں بیان کیا جاتا، پھر کیوں نہیں بتایا جاتا؟ صرف حضرت علی کے 2 بھائی بتائے جاتے ہیں، بیٹے بتائے جاتے ہیں، غازی عباس اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بھائی جھنڈا اٹھانے والا اگر غازی عباس علمدار ہے، قیادت کرنے والا حضرت امام حسین ہے رضی اللہ عنہما، تو ان کے محتاج چلنے والا بھی تو کوئی ہے نا۔
یہ اولاد علی نہیں ہے؟ ان کے رگوں میں بنو ہاشم کا خون نہیں دوڑتا؟ اور یار یہ سادات نہیں ہے؟ حضرت علی کی اماں فاطمہ سے اولاد ہو پھر بھی سید ہے، حضرت علی کی کسی اور بیوی سے اولاد ہو پھر بھی سید ہے۔ علی خود سادات ہے نا، تو اس کی اولاد ہر بیوی سے سید ہے، یہ ظلم کیوں ہے؟ حضرت امام حسین کے دو بھانجے یہاں شہید ہیں، ایک بھانجے کا نام ہے عون بن عبداللہ، ایک کا نام ہے محمد بن عبداللہ۔ یہ بھانجے کس بہن سے ہیں؟ اس کا نام ہے ام کلثوم رضی اللہ عنہ، امام حسین کی بہن ہے۔ آؤ، امام حسین کی 3 بہنیں ہیں، ایک بچپن میں فوت ہو گئی تھی، 2 زندہ سلامت رہے تھے، اس لیے 2 بہنوں کا ذکر زیادہ آتا ہے۔ بڑی بہن زینب ہے، دوسری رقیہ ہے، تیسری ام کلثوم ہے۔ یہ جو رقیہ ہے بچپن میں فوت ہوئی تھی، تو حضرت امام حسین کی 2 بہنیں زندہ سلامت رہیں، جوانی اور بڑھاپے کی عمر تک پہنچی۔ اللہ ان کی قبور پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ ایک حضرت زینب ہے اور ایک حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم ہے۔ یہ ام کلثوم کے 2 بیٹے یہاں شامل ہیں، یہ بھانجے ہیں امام حسین کے، ماموں ہیں امام حسین ان کے۔ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیوں؟ وجہ آؤ میں وجہ بتا رہا ہوں۔ کیونکہ یہ وہ بچی ہے حضرت علی کی، ام کلثوم۔ حضرت علی نے حضرت عمر کو اس بچی سے پہلا نکاح کر کے دیا تھا، جب تک حضرت عمر کی شہادت نہ ہوئی حضرت علی المرتضیٰ کی یہ بیٹی حضرت عمر کی بیوی رہی۔ اگر اس رشتے کو دیکھا جائے تو حضرت علی سسر ہے، حضرت عمر داماد ہے۔ اس رشتے کو دیکھا جائے تو اماں فاطمہ ساس ہیں، حضرت عمر داماد ہیں۔ اس رشتے کو دیکھا جائے تو امام حسن اور امام حسین حضرت عمر کے بچوں کے ماموں ہیں، حضرت عمر اس گھر کا بہنوئی ہے۔ حضرت ام کلثوم حضرت فاطمہ کی بیٹی، حضرت علی کی بیٹی، حضرت عمر کی بیوی ہے، جس سے حضرت عمر کا بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہے زید بن عمر۔ یہ زید بن عمر بھانجا ہے امام حسین کا، اسی کے تو بھائی 2 میدان کربلا کے شہید ہیں۔ اگر ان شہداء کا نام آئے گا، پوچھا جائے گا ان کی اماں کا نام، کہیں گے ام کلثوم، اس کے بھائی کتنے تھے؟ تو پھر پہلی شادی بھی کھلے گی، زید بن عمر کا نام بھی آئے گا، حضرت عمر کا رشتہ بھی آئے گا۔ اے محبتیں بانٹو گے، دنیا میں امن ہوگا، قبر میں سکون ہوگا، آخرت میں عزتوں کے تاج ہوں گے۔ لیکن جتنا بھی دین چھپاؤ نا، دین چھپتا نہیں ہے۔ یہ وہ دین ہے، یہ وہ مذہب ہے، یہ وہ ایمان ہے جس کے لیے اللہ کے قرآن نے رسول اللہ کو فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اے میرے پاک پیغمبر میں نے تمہیں ہدایت دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ ودین الحق، حقیقت کا دین دے کر بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ آپ کے اس دین میں نے وہ طاقت رکھ دی ہے، اس مذہب اسلام میں وہ پاور رکھ دی ہے جو دنیا کے تمام جھوٹے دینوں پر غالب آ جائے گا۔ یہ اللہ کے قرآن کا اعلان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ تو اس سے بات کھل جائے گی کہ دین اور حق چھپانے سے کبھی نہیں چھپتا۔ بھائی نقلی پھول جتنے ہونا اس سے کبھی خوشبو نہیں آئے گی، نقلی جتنے پھول آپ رکھ لیں کوئی خوشبو نہیں ہے، اور اصلی پھول کی خوشبو آپ مٹانا چاہیں تو نہیں مٹتی، اور خوشبو کے راستے میں بند نہیں باندھے جاتے۔ خوشبو نے ہر سو پھیل کے مچلنا ہوتا ہے، اس نے پھیلنا ہوتا ہے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کے اسی طرح حضرت مسلم بن عقیل کے 3 بھائی ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے تو ان کے ساتھ گئے تھے، کوفہ کے ظالموں نے شہید کیا تھا، 2 یہاں گئے ہیں۔ یہ 21 افراد اہل بیت کے ہیں، اور 51 جو ہیں یہ ان کے دوست احباب اور احبا اور انصار و اعوان ہیں۔ میرے دوستو، یہ میدان کربلا کے شہداء ہیں۔ میں نے عنوان پہ واقعہ کربلا اور شہداء کربلا پہ بات اس لیے کی ہے کہ تعارف ان کا بھی تو کرایا جائے جو حضرت امام حسین سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ کی حفاظت پہ جان فدا کر گئے۔ اور میں بعض اوقات کہا کرتا ہوں کہ تجھے اگر حضرت علی سے پیار ہے نا، اور تجھے اگر حضرت علی سے محبت ہے، اور تو مؤمن ہونے کا دم بھرتا ہے، تو تجھے چاہیے جو نام علی نے اپنی اولادوں کے رکھے ہیں تو بھی ان ناموں کو اپنا اور اپنی اولادوں کے رکھ لے۔ حضرت ابوبکر عمر عثمان رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین کی وجہ سے نہ رکھ تو نہ رکھ، ہم کون سا مجبور کرتے ہیں، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کی اولادوں کے نام بھی تو یہی ہیں نا، حضرت حسین کے بھائی تو یہی ہیں، ان کے ناموں پہ تو رکھ لے۔
پھر مجھے پتہ چلے کہ اہل بیت کی محبت کہاں ہے، پھر مجھے پتہ چلے کہ مکمل محبت ہے یا ادھوری محبت ہے۔ آدھی رکعت پڑھ کے بھاگ گئے ہو یا پوری نماز پڑھی ہے، تو میں تمہیں نمازی کہوں یا بے نمازی کہوں، میں تجھے مؤمن مکمل کہوں یا ادھوری بات پہ پھر جانے والا کہوں؟ بات تو تب ہے جب پورے شہداء کی بات ہو۔ یہ سن 61 ہجری کی شہادت ہے، 10 محرم سن 61 ہجری، اور آج 1443 ہجری ہے۔ تقریباً کوئی 1390 سم تھنگ سال بنتے ہیں۔ تو یہ سچ 1300 سال 1350 سال سے آ رہا ہے۔ اسے کسی کے دبانے سے نہیں دبتا، کسی کے رونے سے نہیں دبتا، کسی کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نہ بتانے سے نہیں دبتا۔ یہ کتب میں موجود ہے اور دلائل کے ساتھ لکھا ہوا موجود ہے۔ میرے دوستو، میں دعا کرتا ہوں اللہ اس تمام شہداء کربلا کی قربانی کو قبول فرمائے، اللہ رب العزت ان کا فیض ہمیں عطا فرمائے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ اور میں واضح کرتا ہوں، حضرت حسین کے قتل پہ جو خوش ہے، حضرت حسین کے قتل میں جو معاون ہے، ان کربلا کے ساتھیوں کے قتل میں جو تعاون کرنے والا ہے، یا جو اس پہ راضی ہے، یا جو شامل ہے، اللہ سب پر لعنت فرمائے۔ مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے یزید سے، مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے ابن زیاد سے۔ ہم کل بھی حسینی تھے، ہم آج بھی حسینی ہیں، قیامت میں بھی حسینی بن کے اٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو قیامت میں سفارش حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا جان سے لینی ہے، ہم نے سفارش حضرت رسول اللہ سے لینی ہے۔ آج میں یزید سے محبت کا نعوذ باللہ دم بھروں، میں کس منہ سے رسول اللہ کا قیامت میں سامنا کروں گا؟ کچھ لوگ یزید کے دفاع میں کہتے ہیں بھی صحابہ کرام نے بیعت کی تھی، میں کہتا ہوں یہاں بھی پورا سچ بولو۔ شروع میں بیعت کی تھی حضرت حسین کی شہادت کے بعد اہل مدینہ نے توڑ دی تھی، یہ بھی تو صحیح بخاری میں موجود ہے۔ مجھ سے اس دن ایک بندے نے پرچی دے کر جلسے میں سوال کیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہی خیال ہے جو حضرت امام حسین کا خیال ہے، میرا اس سے کوئی ہٹ کے نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات کہتا ہوں کہ یزید تھا، حسین ہے اور رہے گا۔ یزید تھا، 2 پل کی حکومت تھی، حسینیت آج بھی زندہ ہے، اور حسینیت مکمل سچ کا نام ہے، حسینیت کوئی آدھے سچ کا نام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کی آبیاری میں اپنی گردن کا خون دیا ہے، ان سب کو سلامی پیش کرنا بھی ہمارے ایمانی فریضہ ہے، ان سب کی بات کرنا، ان کا چرچا کرنا، ان کا ذکر کرنا بھی ہمارا ایمانی محور کا تقاضا ہے۔ میرے دوستو، اسے وہ مارکا کہیں گے جو شہادت کے بعد جیتا گیا ہے، وہ قتل کر کے بھی شرمندہ رہے اور یہ موت شہادت پا کے بھی سرخرو ہو گئے۔ اللہ رب العزت ان کی قبور پہ کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت مکمل ماننے کی اور مکمل سچ بولنے کی اور مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزشتہ رات میری بڑی بہن کا انتقال ہوا تھا، رات ڈی خان میں تھے، یہاں ایمرجنسی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ہماری بہن کو قرآن کریم پر بڑا عبور دیا تھا، ترجمہ تفسیر پر۔ رات تقریباً 1 بجے ہم نے انہیں پنجاب بھیجا، ان کا گھر وہیں تھا، تو آج صبح 10 بجے ان کا جنازہ میں کلور کوٹ سے پڑھا کر آیا ہوں۔ بس یہ اللہ نے پہنچا دیا، ورنہ شاید میں سفر کی طوالت کی وجہ سے نہ آ سکتا۔ میری آپ سب حضرات سے گزارش ہوگی کہ آپ سب حضرات جمعہ نماز کے بعد بھی ایصال ثواب کر لیجئے اور پڑھ کر انہیں بخش لیجئے۔ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، رب کریم ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ کمیوں کو پورا فرمائے، اللہ زیادتیوں کو معاف فرمائے۔ اس سمیت جتنی بھی دنیا سے کوئی مسلمان بہن مسلمان بھائی گئے ہیں، اللہ ان سب کی قبور پہ رحمت نازل فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالی۔